بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین مولانا ابی القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صلوات مومنین کرام، ایک بہت ہی اہم اور کرنٹ اور بہت ہی ضروری موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں شادی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو آج بھی آگے بڑھانا ہے، کیونکہ شادی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے سلسلے میں جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ گزرے ہوئے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ شادی یا بچوں کی تربیت و پرورش کا تعلق بچے کی پیدائش کے بعد نہیں ہے، بلکہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی شکم مادر میں بھی نہیں آیا ہے۔ ہمیں اس سے پہلے بچے کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اور یہ انتظام کیسے کرنا ہے آپ کی خدمت اقدس میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یاد رکھیے مومنین کہ شادی ہر لڑکے اور ہر لڑکی کی سب سے بڑی تمنا شادی ہوا کرتی ہے،
اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تمنائیں ہیں وہ اسی سے وابستہ ہیں۔ وہ اچھی نوکری ہو، اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کا تعلق اسی شادی ہی سے ہے۔ انسان اچھی جاب اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنی بیوی کا خیال کر سکے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے، تنہا اپنے لیے کوئی مرد کمانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسے فکر اپنی بیوی کی ہوتی ہے، اپنے بچے کی ہوتی ہے۔ توجہ کریں گے مومنین، لہذا سب سے بڑی خواہش مرد یا لڑکے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو۔ اسی طریقے سے لڑکی کی بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا اللہ نے یوں کہا جائے کہ مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مشترکہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ شادی کا جو مقصد ہوا کرتا ہے، در حقیقت کسی نے بڑی پیاری اور بڑی اچھی بات کہی، مجھے بھی بہت پسند آئی، کہ غیر شادی شدہ مرد اس کبوتر کی مانند ہوا کرتا ہے جس کا کوئی آشیانہ نہ ہو۔ بغیر گھونسلے کے اور بغیر آشیانے کے جو کبوتر ہوتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت اور وہی حالت اس مرد کی ہوتی ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو۔ لہذا مومنین، یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم شادی کے مقصد کو سمجھیں۔ شادی کا صرف ایک مقصد جنسی تسکین نہیں ہے، بلکہ یہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، بلکہ اس کی بہت سے فائدے ہیں۔ لہذا جو گھر شادی جو ہے جو انسان نہیں کرتا، اس کے لیے اس کا گھر بھی مصیبت بن جاتا ہے، اور شادی شدہ انسان اگر صحیح طریقے سے شادی کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر کو اس دنیا ہی میں بہشت اور جنت بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ یہ گھر ہمارا بہشت بن سکے، جنت بن سکے، اسی دنیا میں جو ہے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں مومنین۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، جو لوگ صحیح طریقے سے انتخاب ہمسر میں بیوی یا لڑکے کے انتخاب میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کو اس دنیا ہی میں جہنم بنا دیتے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے اس کے لیے قانون وضع کیے ہیں، اس کے لیے قانون تیار کیے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے جو ہے ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو جنت بنا سکیں تو اسلامی قوانین و اصول کو شادی کرنے سے پہلے اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ یہی زندگی ہمارے لیے اجیرن بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی، بلا بن جائے گی۔ اس لیے عزیزو، سب سے اہم مسئلہ جو ماں باپ کا ہے، جو اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں انہیں کم سے کم 2 کام کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں کام یہ کرنا ہے کہ انتخاب ہمسر میں بیوی کو یا زوجہ کے حاصل کرنے میں اپنے بچے کے لیے وہ وہی طریقہ اختیار کریں، وہی انداز اختیار کریں کہ جو ہمارے لیے، جو اس کے لیے صحیح ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے، جب تک یہ لڑکی زندہ ہے
اسے اس لڑکے کے ساتھ رہنا ہے، دونوں کو زندگی کے آخری لمحات تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو اس زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین ضرور وضع کیے گئے ہوں گے۔ آپ ایک چھوٹی سی کار خریدتے ہیں، اس کار کے لیے آپ کو جو ہے ایک بک ملتی ہے، اس کے اندر کچھ گائیڈنس ہیں، کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں۔ ایک معمولی سی کار جب آپ خریدتے ہیں، کمپنی آپ کے حوالے کرتی ہے تو اس میں کچھ باتیں، کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں، کچھ قوانین بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک کمپنی اگر ایک کار آپ کو دے رہی ہے تو اس کے لیے قانون وضع کیے گئے ہیں۔ تو کیا آپ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول و قوانین مرتب نہیں کیے گئے ہیں، کچھ اصول و قوانین بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان اصول و قوانین کو سمجھیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کب بیان کریں گے، ان اصول و قوانین کو کب بتائیں گے؟ کہ جب ہم خود اس سے واقف ہوں۔ لہذا کسی کو ٹریننگ دینے کے لیے، کسی کو پڑھانے کے لیے ضروری یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ معلم، ٹیچر، استاد پہلے خود جانتا ہو۔ جب تک کہ استاد خود نہیں جانے گا، جب تک کہ ٹیچر کے پاس معلومات نہیں ہوگی، نالج نہیں ہوگی، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھائے گا؟ لہذا پہلے مرحلے میں ضروری یہ ہے کہ ہم خود جو ہے ان مسائل کو سمجھیں جسے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ زوجہ کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ جب تک کہ ہم خود نہیں سمجھیں گے اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے زبان سے بتانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے بیان کیا جائے، اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، تم اگر چاہتے ہو لوگوں کو سمجھانا تو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سمجھاؤ۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ تمہیں اپنی زبان سے سمجھانا ہے، اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سمجھانا ہے۔ کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، زبان جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا عمل ہے۔ لہذا ہم گھر میں خود اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی بسر کریں، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے، یہ بچے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ماں ہمارے باپ سے اس طریقے سے سلوک کر رہی ہے، ہمارا باپ ہماری ماں سے اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے شوہر یا اپنی زوجہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ لہذا مومنین کرام بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے یاد رکھیے گا شادی بہت ہی اہم چیز ہے۔ دین اسلام نے بے انتہا شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور دین اسلام نے ان کے اصول اور قوانین کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں، ائمہ معصومین کے ارشادات و فرامین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں یا شادی نہیں کرتے ہیں وہ تین طرح کے مشکلات میں گھر جایا کرتے ہیں۔ ایک تو جسمانی اعتبار سے مریض ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ وہ سماجی اعتبار سے بھی پرابلم اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور جو سب سے اہم مسئلہ وہ ہے کہ وہ نفسانی اعتبار سے نفسیاتی مریض بھی ایسے لوگ ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے شادی کے لیے بے انتہا توجہ دلائی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اس حدیث کو سنیے مومنین، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے آپ سنیں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں کہ دین اسلام آپ کو بیکورڈ بنانا نہیں چاہتا ہے، دین اسلام آپ کو ترقی کے راہ سے دور رکھنے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ ساتھ پیش قدم رہیں، آگے بڑھیں۔ ان مادیات کو دین اسلام نے بالکل ناکارہ نہیں ہے۔ سنیے عزیزو، جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں شادی سے بہتر کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ نماز کا تذکرہ نہیں کیا جو ستون دین ہے، روزے کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور دیگر تمام مسائل۔ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بہتر اگر کوئی بنیاد دین اسلام میں رکھی گئی ہے تو وہ ہے شادی۔ شادی بہترین بنیاد کا نام ہے، بہترین بنیاد کا نام ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور کریں، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شادی کرو میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، شادی کرو، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے ہم سب کی سنت ہے، لیکن نہیں، اپنے نبی کا تذکرہ کر کے شادی کی اہمیت کو اور بیان کیا ہے کہ بہت سے مولا جانتے ہیں، بہت سے مسلک ایسے ہیں، بہت سے مذہب ایسے ہیں، بہت سے دھرم ایسے ہیں جو شادی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ فرما رہے نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، شادی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ چھٹے امام کا زمانہ آیا، انہوں نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے کہ آپ سنیں۔ میں نے اس سے پہلے والے خطبے میں عرض کیا تھا مومنین کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے مذہب والے، کہ شادی ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو جلا دیا کرتی ہے، ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر مذہبی بننا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں شکتی حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں پاور حاصل کرنا ہے تو تم کیا کرو؟ تم شادی سے دوری اختیار کرو۔ یعنی ان کے نگاہ میں شادی اللہ سے انسان کو دور کر رہی ہے، لیکن آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کیا فرما رہے ہیں تو بہت توجہ کیجئے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز افضل ہے غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نمازوں سے۔ 70 رکعت نماز غیر شادی شدہ پڑھے اور شادی شدہ جو ہے وہ کتنی نماز پڑھے؟ جی، وہ 2 رکعت برابر ہے۔ یہ 2 رکعت نماز برابر بھی نہیں ہے۔ 70 کہاں اور 2 کہاں، لیکن پھر بھی برابری نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز برابر نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ یہ ہے دین، اسے آپ پہچانیے کہ دین کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ آئیے، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ مجھے زن و شوہر کے حقوق کے بارے میں باتیں انشاءاللہ آئندہ کے خطبوں میں بیان کرنا ہے، جو آج کل بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث، خود یہ حدیث بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ، جملہ سنیے عزیز و حدیث کا، ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی انسان سے بے انتہا محبت کرنا چاہتا ہے اور اسے کچھ اس محبتوں کا عوض اور بدلہ دینا چاہتا ہے تو اسے چند چیزیں مرحمت کرتا ہے، اسے چند چیزیں عطا کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں اسے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے مطیع قلب عنایت کرتا ہے۔ مطیع یعنی اطاعت کرنے والا، اطاعت کرنے والا
قلب اور دل عطا کر دیتا. بہت کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ یہ نعمت دیتا ہے کہ وہ اطاعت معبود میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور دوسری بات وَذَاكِرُ لِسَانٍ، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. بڑی بہت اہم بات ہے کہ انسان کی زبان پر ذکر پروردگار ہو. فالتو چیزیں، واہیات چیزیں، بیکار چیزیں زبان پر نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان جو ہے یہ در حقیقت بہت سی مشکلات اور پرابلمز کی جڑ ہے. بہت سی باتیں جو ہیں زبان ہی کے ذریعے، انسان خاموش رہے تو زیادہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، لیکن جہاں بولا اور غلط بول گیا تو اس کی زندگی، بہت سے لوگ ایک جملے سے جو ہے اپنی پوری لائف خراب کر دیتے ہیں. زبان پر ایک فقرہ جاری کیا اور پوری زندگی ان کی اجیرن بن گئی، پوری زندگی ان کی دشوار بن گئی. یہ زبان ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی مومن سے زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں تو اس کی زبان پر اپنا تذکرہ جاری کر دیتا ہوں، اپنا ذکر کرنے والی زبان دے دیتا ہوں. اور تیسری بات عزیزو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں صبر کرنے کی قوت و طاقت دے دیتا ہوں. صبر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب صبر نہیں کرتا ہے، قوت صبر اس کی جواب دے دیتی ہے تو اس سے بہت سی پریشانیاں سامنے آتی ہیں. یہ موضوع الگ ہے، اس پہ میں تقریر کر چکا ہوں، اسے زیادہ بیان نہیں کرنا ہے. تو صبر، تین چیزیں: مطیع قلب، اللہ کا تذکرہ کرنے والی زبان، صبر کرنے کی طاقت و قوت، اور چوتھی چیز جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. اسے ایسی بیوی عطا کرتا ہے جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے، جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ. واقعاً جس طرح سے کہا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی امام حسن چار معصومین میں ایک اعتبار سے سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوئے ہیں. یہ علماء کا نظریہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک اعتبار سے امام حسن سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوئے ہیں. کیا ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب معاویہ سے نے جو صلح کی پیشکش کی تھی اور امام نے قبول کیا تھا، اگرچہ امام نے اپنی شرطیں رکھی تھیں اور معاویہ نے امام حسن کی صلح کی پیشکش کو، شرائط کو قبول بھی کیا تھا، پھر بھی باہر جو امام کے چاہنے والے تھے وہ امام سے ناراض ہو گئے تھے. اور ان کے جو واقعاً چاہنے والے تھے، میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ میری زبان پر یہ فقرہ نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے مجبوری بھی ہے، ایک طرف حکم یہ بھی ہے کہ ہماری مظلومیت کو ہمارے شیعوں تک پہنچاؤ، بیان کرو. امام جب گھر کے باہر نکلتے تھے ان کے چاہنے والے، یاد رکھیے گا دشمن اگر دشمنی کرے تو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن اپنے خاص دوست اگر دشمن بن جائیں تو یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. امام جب گھر کے باہر نکلتے تھے تو لوگ امام کو سلام تو کرتے تھے، لیکن کیسے سلام کرتے تھے سنیں گے ابھی تو سنیں گے. امام کی مظلومیت کو امام حسن کی پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو. یہ حسن باہر، اب سوچئے کہ اگر کوئی آپ کے 8-10 دوست ہوں اور وہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں، سب آپ کے خلاف بولنے لگیں، کیسی تکلیف ہوگی؟ ہاں دشمنی کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر دوست دشمن بن جائے، اچھا گھر کے باہر نکلے، جو دوست تھے وہ دشمن بن چکے تھے، گھر میں آ رہے ہیں
تو ایک ملعونہ بیٹھی ہوئی ہے، جودہ بنت اشعث۔ حسن جائے تو کہاں جائے، باہر جاتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت، گھر میں آتے ہیں انسان کتنا بھی پریشان حال ہو، انسان کتنا ہی ستم دیدہ کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی رنجیدہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، لیکن جب گھر میں آئے اور اس کی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی ساری پریشانی کافور ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن امام حسن باہر آتے ہیں تو یہ صورتحال، گھر میں آتے ہیں تو یہ صورتحال۔ اب آپ سوچئے کہ یہ امتحان ہے یا نہیں امام حسن کا، یہ امتحان ہے یا نہیں امام حسن کا؟ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اور ائمہ معصومین کے اقوال پیش کیے کہ شادی کی اہمیت کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے نبی کریم کی خدمت میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ سے، سنیں عزیز سنیں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری شادی ہو گئی ہے۔ کہا مبارک ہو، تمہاری شادی ہو گئی ہے، مبارک ہو، مبارک ہو، ہنیئن لک، ہنیئن لک۔ پیغمبر نے اس کو مبارکباد پیش کی۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کیسی ہے، اس کا نیچر کیسا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا پوچھتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا پوچھتے؟ کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جہیز کتنا لائی، صورت شکل کیسی، سب سے اہم تو کیسی دیکھنے میں، اس کا لک کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہی سوال ہوتا ہے نا۔ لیکن پیغمبر پوچھتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ پیغمبر یہ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سنیے۔ کہا کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں سروس پہ، کام پہ، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوگا، تو وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں نا، اس پر غور کریں۔ یہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بالخصوص عورتوں کے لیے یہ بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میں جب گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتی ہے، اور جب میرے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ دروازے پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کرتی ہے۔ اور ایک دو بار ایسے حالات ہوئے کہ ہمارے گھر میں پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقے کی نوبت آ گئی تھی۔ ماں اور بہنیں سن رہی ہیں نا میری یہ بات؟ فاقے کی نوبت آ گئی تھی تو میرے پاس آ کر کہتی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج حالات خراب ہوئے ہیں تو کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا واہ، تو نے کتنی اچھی بیوی پائی ہے، تیری بیوی کتنی اچھی ہے۔ جملہ کہا پیغمبر اسلام نے، اسے سنی عزیزو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہر زمانے میں اس دنیا میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہوا کرتے ہیں، اور تیری بیوی اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ایک ہے، اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ایک ہے۔ لہذا عزیزو، بیوی کیسی ہونا چاہیے اب آپ نے سمجھ لیا۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ حسن اور خوبصورتی کے لیے جو لوگ مرتے ہیں مرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بدصورت عورت ہی کو لے کر آئیے، گھر میں خوبصورت عورت لائیے، کوئی اسلام اس پہ منع نہیں کرتا۔ مال کی طرف توجہ دیجیے، اسلام نے بالکل منع نہیں کیا ہے کہ صاحب جو ہے آپ مالدار عورت کو لائیے ہی نہیں۔ اگر مالدار بیوی کا گھر میں لانا غلط ہوتا تو پیغمبر حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، مالدار بیوی لانا یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن فقط مالدار ہو، فقط خوبصورت ہو۔ میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا، اگر آپ کو ایک خوبصورت
بیوی کی ضرورت ہے تو آپ کے بچوں کو ایک خوبصورت ماں کی ضرورت ہے. ماں اگر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی جو ہے کب تک رہے گی؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، اب عناصر میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ خوبصورت لانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہونا چاہیے جو مددگار بن سکے، آپ کی دنیا میں بھی مددگار بنے، آپ کے دین میں بھی مددگار بنے. ایسی بیوی لائیے جو دین اور دنیا دونوں بنائے. ایسا نہ ہو کہ فقط دنیا بنائے اور دین بگاڑ دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ فقط دین ہی بنائے اور دنیا کو تہوبالا کر دے. اسلام بیلنس بنا کے چلتا ہے، یاد رکھیے گا، میں بہت کہہ چکا ہوں اس کو. اسلام جو ہے وہ بیلنس بناتا ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی شادی ہوتی ہے. شادی ہو گئی. میں ان باپ جو یہاں پر باپ ہیں جن کے سینے میں ایک پدر کا دل دھڑک رہا ہے، ایک باپ کا دل دھڑک رہا ہے، ان سے میں کہوں گا یہ سوچیں کہ پیغمبر نے کیا کیا کہ آپ کر سکتے ہیں. آج شادی ہوئی، فاطمہ زہرا گھر میں گئیں شوہر کے. دوسرا دن آیا، پیغمبر فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ایک سوال کیا، کوئی باپ اس طریقے سے سوال نہیں کرے گا. دوسرے ہی دن پوچھا، بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ اور اس کے بعد شوہر کے پاس گئے یعنی مولا کائنات کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ دونوں سے سوال کیا. جواب سنیں گے مولا علی کا؟ مولا علی کا جواب سنیں گے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہم پہلے یہ سوچیں اور پھر یہ سوچیں کہ مولا کائنات نے کیا جواب دیا. کہا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ. کیا جملہ کہا ہے، کیا جملہ کہا مولا کائنات نے. فرمایا میں نے آپ کی بیٹی کو یعنی فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. یہ دوسرے ہی دن یہ فرما رہے ہیں، بہترین مددگار پایا. اور اس کے بعد جب فاطمہ زہرا سے پوچھا پیغمبر نے، بیٹی اور تم نے؟ تو فرمایا جناب فاطمہ نے کہ کائنات میں اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ کائنات میں اس سے بہتر شوہر فاطمہ کو مل ہی نہیں سکتا. اس سے بہتر شوہر فاطمہ کو مل ہی نہیں سکتا ہے. اور پیغمبر نے جو فرمایا تھا وہ غلط تھوڑی کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. اور اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا بھی. اور انشاءاللہ اب یہاں سے میری گفتگو چلے گی کہ شوہر و زوجہ کے اب تک جو 2 خطبے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ سب مقدمہ تھا، پریفیس تھا، تاکہ آپ سمجھ لیں شادی کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ شوہر کو
زوجہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور زوجہ کو شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے۔ اگر انشاءاللہ ان اصول و قوانین کو جو آگے بیان کیے جائیں گے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین سوسائٹی، بہترین سماج اور ایک بہترین گھر ہم اسی دنیا میں تیار کر سکتے ہیں۔ اسی دنیا میں جو ہے ہم جنت کا مزہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم